السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. اسرائیل ایران امریکہ جنگ اور اس کے خطے پر قلیل المدتی اور طویل المدتی اثرات، بالخصوص پاکستان کا اس میں کیا رول ہے، پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان افغانستان کی بھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ ساری صورتحال میں کئی قسم کے مباحثوں جنم لے چکے ہیں. لوگ اس میں فکشن بھی ڈال دیتے ہیں، کچھ اپنے اپنے جذبات، جنون اور جنگوازم کا بھی دور دورہ ہے. بہرحال ہمارے اس پروگرام کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ بنظر غائر آبجیکٹیو انالیسس دیا جائے بیسڈ آن ایز فار ایز پاسبل ٹروتھفل انفارمیشن، اور اس کا پس منظر بھی دیا جائے، وے فارورڈ بھی دیا جائے، اور کیا امپیکٹ آ رہا ہے، تو تاکہ جذباتیت سے ہٹ کے آپ کو کوئی چیز صورتحال کلیئر پکچر ملے اور اس کلیئرٹی کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے پروسیڈ کریں. آج ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرمائے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں، آپ ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. قلیل المدت اور طویل المدت اثرات، جی میرا خیال موضوع ہونا بھی یہی چاہیے. شاید لوگ کم ڈسکس کر رہے ہیں، زیادہ تر تو ایک ہی بحث ہو رہی ہے جی اس نے اتنے بم چلا دیے، اس نے اتنے کر دیے، اسرائیل پہ کم حملے ہوئے ہیں، وہاں پہ زیادہ ہوئے ہیں، اور انفارمیشن ابھی آ بھی نہیں رہی صحیح. تو میرا خیال اس میں ہم تڑکا لگا رہے ہیں اپنی جذباتیت کا. تو وہ میرا خیال ہے وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو سچ تھنگ آڈینس ٹو دا آڈینس. میرا خیال ہے اس طرح، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آبجیکٹیو انالیسس ہی دیں. جی بالکل. اوور ٹو یو جناب. جی 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 آپ کو علم ہے کہ جنگ میں جو پہلی کیجولٹی ہوتی ہے نا، وہ ٹروتھ ہے، سچائی ہوتی ہے. سچائی ہوتی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ وہی ہے جو حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہم چونکہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، جی جی، اور ہم چونکہ اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی متاثر ہو رہے تھے، اور اب تو اور بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے لیے کچھ میاں صاحب چیلنجز ہیں، جی جی، اور کچھ پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں، مواقع بھی ہیں. پاکستان جس خطے میں واقع ہے، اور یہ اس خطے کی محل وقوع کی وجہ سے ہے. اگر پاکستان یہ جو جنگ کا تھیٹر ہے جس کو کہتے ہیں، اس سے 2000 میل دور ہوتا تو کوئی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ یہ ہوتی نا. اب جنگ جو ہے آپ کے چاروں طرف ہو رہی ہے. آپ کی ایران آپ کا نیبر ہے، 900 کلومیٹر آپ کا ان کے ساتھ بارڈر ہے. نیکسٹ ڈور نیبر ہے جی، نیکسٹ ڈور نیبر، ساتھ ہی بارڈر لگتا ہے. اور پھر آپ نے افغانستان کا نام لیا، ان کے ساتھ بھی بارڈر ہے. پھر چائنا کی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کسی طرح انوالو ہیں، وہ بھی ہمارے نیبر ہیں. اور پھر باقی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا کلچر کا بھی، تاریخ کا بھی، مذہب کا بھی ہر لحاظ سے رشتہ ہے. تو لہٰذا ہم پہ آپ کا جو ٹاپک ہے قلیل المدتی اور طویل المدتی اثرات، انشاءاللہ آج ہم اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ کہ یہ جنگ ابھی کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہی. لہٰذا جو بھی ہماری انالیسس ہوگی وہ آج تک کی انفارمیشن کے اوپر بیسڈ ہوگی. اور جو گلوبل ٹرینڈز ہوتے ہیں وار کے، اسی طرح پیس کے بھی کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں، اور وہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ انہی ٹرینڈز کے آگے پیچھے ہوتی ہیں کہ کس طرف جا سکتی ہیں. یہ تو ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. جی ڈائریکشن سیٹ ہوتا ہے. جنگ کبھی بھی نہ امن لاتی ہے، نہ جسے کہتے ہیں کہ ترقی لاتی ہے. جنگ نہ کبھی قوموں کے درمیان اس قسم کی صورتحال پیدا کرتی ہے کہ قومیں اکٹھے ہو جائیں. تو جنگ تو نام ہی تباہی اور ڈسٹرکشن کا ہے. بالکل. اور ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کہ جنگ سے جتنا بچا جا سکے اتنا بچا جائے. اس کیس میں بھی ایران پچھلے 50 سال سے 79 میں ریولوشن آیا تھا. جی جی، 79 سے لے کر یہ بن گئے 47 ایئرس. بالکل ہو گئے. اور 47 ایئر سے ایران کے اوپر ایک کولڈ وار
کبھی ہاٹ وار، کبھی وارم وار، کبھی کولڈ وار، کبھی اسپائیوناز ایکٹیویٹیز وہ بھی ایگزیکٹلی وہ مسلط رہی ہے. رہی ہے. چونکہ کولڈ وار کا لفظ عوام کو علم میں ہے کہ کولڈ وار سے ہم گزرے ہیں، پوری دنیا گزری ہے. تو ایران کے کانٹیکسٹ میں امریکہ اور اسرائیل، اور اس جنگ سے پہلے یورپ بھی حصہ تھا اس کا، اور ان تینوں فورسز نے یورپ، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے خلاف پچھلے اگر آپ یہ کہیں کہ 47 ایئر سے ایک کسی نہ کسی شیپ میں جنگ مسلط رکھی ہے. اب یہ جنگ جو ہے میرے خیال میں ایران کا بھی صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ 20 سال سے اس موقع کے انتظار میں تھے. Is it heading towards conclusion ہو جائے گا؟ 20 سال اسکیل سے بتا رہا ہے کہ شاید ہو جائے. 20 سال سے وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں the mother of wars کی طرف جائیں، تاکہ یہ جو 47 ایئر سے ان کے ساتھ کبھی ہاٹ کبھی کولڈ وار چل رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. سر وہ سوسائٹی 6000 سال یا 7000 سال پرانی ہے سویلائزیشن. یہ جنگ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کر رہی بائی دا وے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ اس کا نتیجہ ان کے فیور میں آئے گا یا ان کے خلاف آئے گا. کافی جنگیں ہوئی ہیں جو پرشیا کے ساتھ جو انہوں نے ہاری ہیں، جی اور بہت سی جنگیں ایسی ہیں جن میں انہوں کی جیت ہوئی ہے، اور انہوں نے خطے کا ایکسپینشن بھی ہوئی ادھر، انہوں نے خطے کا جغرافی بدلا ہے، کلچر بدلا ہے، ٹھیک ہے، ثقافت بدلی ہے. آپ کو تو علم ہے ہی ہے مغل کون تھے، جو پرشین لینگویج یہ کوڈ لینگویج تھی جو پلانٹ ہوئی ہندوستان کے اندر، ہم انڈیا نہیں کہیں گے، ہندوستان کے اندر جو ہوئی وہ پرشین لینگویج جی فارسی کی زبان، اور وہ جو فارسی زبان تھی اور جو فارسی کلچر تھا، جو فارسی تہذیب تھی، وہ کئی 100 سال تک اس اتنے بڑے خطے نے اڈاپٹ کی. جی یہ صاحب ایک یہ بھی نہ بھولیں کہ پرشین اور عربک انفلوئنس ہی بنیاد تھا پاکستان کا وجود میں آنے کا. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پوئٹ آف دا ایسٹ جو علامہ اقبال، اس میں آپ فارسی میں شاعری کرتے ہیں، آپ ایڈ کر لیں اسلام کو. ٹھیک ہے. آپ اسلام، عربک بیک گراؤنڈ اور پرشین بیک گراؤنڈ، یہ تینوں مل کے پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام اور اب ہم ان تینوں چیزوں سے دور نہیں بھاگ سکتے اور نہ ہم بھاگنا چاہیے. اب اسی لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا ان اے وے فرض بنتا ہے، مذہبی فرض بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایران بھی مسلمان ہیں اور گلف کوآپریشن کونسل کے وہ بھی سارے مسلمان ہیں، دونوں امپیکٹ ہو رہے ہیں، تو ہم رول ادا کریں. پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہیں، پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ایران سے بھی بہت اچھے ہیں، اور رشیا سے بھی بہت اچھے ہیں. اب اس میں دو کنٹری اب ہم اچھا ایز اے ڈپلومیٹ کہیں کہ یہ اچھی فورن پالیسی ہے، یہ اچھی فورن پالیسی ہے. میں آتا ہوں ادھر. دو کنٹری ایسے ہیں جو ہمارے لیے پرابلمیٹک ہیں، جیسے کہیں پرابلمیٹک ہیں، وہ افغانستان ہے اور ہندوستان ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں. ٹھیک ہے. اب جو مئی میں جنگ ہوئی تھی، اب ہم مئی میں جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن جسٹ بائی وے آف مینشننگ اس میں یہی افغانستان اور یہی اسرائیل اور یہی ہندوستان پاکستان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آج کی جو جنگ ہو رہی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس میں یہ جو اسپیکٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ نے پوچھا کہ آیا فارن پالیسی صحیح ہے؟ 100% صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم فزیکل امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے اوپر. سر ازیوم کریں فزیکل پازیٹیو امپیکٹ دونوں. اچھا اب ازیوم کریں 1 منٹ کے لیے جو کلیم کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ہم گراؤنڈ انویژن کریں گے، گراؤنڈ انویژن کریں گے.
ٹھیک ہے. اب اگر گراؤنڈ انویژن کریں گے یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے امریکہ نے افغانستان میں کیا تھا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ لاکھوں کے حساب سے جو پناہ گزین تھے وہ پاکستان آئے اور 25 سال ہمارے ہاں آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ان کا جو امپیکٹ ہوا پاکستان کی اکانومی پہ، کلچر کے اوپر، زبان کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، ہر لحاظ سے ہوا ہے. ایون کہ ہماری نفسیات تک میاں صاحب اثر ہوا ہے افغان جنگ کا. اب اگر وہی جنگ اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل ایران میں لاتے ہیں تو بی مینٹلی پریپیئرڈ میاں صاحب کہ آپ کے اوپر پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ریفیوجی ایشو آئے گا. ٹھیک ہے، آئے گا، بالکل آئے گا. 900 کا آپ کا بارڈر ہے. آپ بارڈر کو اسلامی نیبرہڈ کے ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، اور کسی اور بائی دا وے انٹرنیشنل لا بھی ہے اس کے اوپر، ریفیوجیز کے اوپر، کہ آپ ریفیوجیز کو ریفیوز نہیں کر سکتے اگر ان کو اپنے ملک میں خطرہ ہے تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ہوگا اچھا، مینڈیٹری ہے. بالکل. یہ نو کنٹری کین ریفیوز. یہ ہیومینیٹیرین لا کے اندر ہے کہ آپ ان کو ہیومینیٹیرین سپورٹ پرووائڈ کرو گے. سر یہاں تک آپ کو پتہ ہے افغانستان کے جو ریفیوجی تھے کہاں تک گئے؟ جرمن تک گئے وہ ہے، برطانیہ گئے وہ. نہیں، ایران نے تو 11 لاکھ افغانی نکالے ہیں نا پچھلے دنوں. آج سے وہ تو آج کی بات ہے نا سر. جب افغانستان میں جنگ ہوئی تو ریفیوجی جو تھے وہ جرمن تک گئے، امریکہ تک گئے، یورپ تک گئے، اور پاکستان بھی آئے. پاکستان آئے، ایران بھی گئے. خدا نخواستہ زمینی جنگ ہوتی ہے، ہم آسان زبان میں بات کرتے ہیں، زمینی جنگ ہوتی ہے تو ریفیوجی آئیں گے اور وہ صرف افغانستان سے نہیں، ایران سے بھی آئیں گے. میں ایران کی بات کر رہا ہوں. ایران سے سر آج کا ٹاپک ایران ہے ہمارا. ایران ہے بالکل. تو ایران سے ریفیوجی آئیں گے. آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، گورنمنٹ بھی تیار رہے، عوام بھی تیار رہے. اس کے مثبت اثرات بھی آئیں گے اور منفی اثرات بھی آئیں گے. بالکل دونوں آئیں گے. دونوں آئیں گے. تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. تو لہٰذا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میاں صاحب آپ نے پوچھا تھا فارن پالیسی صحیح ہے یا نہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان گورنمنٹ، پاکستان لیڈرشپ، اور کریڈٹ گوز ٹو ہمارے فیلڈ مارشل کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو، فورن منسٹر، فورن آفس، اور پوری لیڈرشپ کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح. اور یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے. میرا خیال ہے نذیر صاحب ہمارا فورن آفس کافی متحرک ہے آج کل. سر وہ ڈپلومیسی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ادارے جو ہیں یہ ادارے انفراسٹرکچر ہیں کسی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں گائیڈ لائنز اس کے تحت ہی چلتے ہیں. امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا. ٹھیک ہے. پروفیشنل تو وہ ہیں مثال طور پہ. لیکن فیڈ بیک بھی تو جاتا ہے نا. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ تو پینٹاگون نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. جنگ تو آرمی نے اور نیوی نے اور ایئر فورس نے. وہ تو امپلیمنٹنگ آرم ہے. تو اسی طرح پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پیس میکر کا رول ادا کریں گے. وی آر ناٹ پیس کیپنگ میں نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. وی آر ناٹ پیس کیپنگ. ٹھیک ہے. وی آر انٹو پیس میکر. ٹھیک ہے. تو اور لہٰذا ہم میڈیٹر بھی نہیں ہے بائی دا وے. اب ہم اس طرف آتے ہیں آہستہ آہستہ. ہم میڈیٹر بھی تھوڑا سا کلیریفائی ہم پیس کیا کہتے ہیں کیپر بھی نہیں ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ دونوں سائڈز کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے جو خدشات ہیں، اپنے جو رجحانات ہیں ان کے، ان کو کٹھے بیٹھنے کا موقع فراہم کریں بیسٹ پاسبل وے کے اندر. اپنا ایکسپریشن دیں، اپنا اظہار کریں. اپنے جو بھی ان کے ایک دوسرے کے خلاف شکایت ہیں، گریونسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سامنے رکھیں اور اس کو حل کریں. چونکہ جنگ نہ امریکہ کے لیے ٹھیک ہے، نہ اسرائیل کے لیے ٹھیک ہے، نہ ایران کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی پاکستان کے لیے. بلاخر پاکستان کے لیے تو وہ بھی ہے. اور وہ جو 6 کنٹری گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ہیں ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی اہم ہے. ہم بریفلی وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ جو پالیسی تھی گلف کوآپریشن کاؤنسل کی، وہ آیا کہ اس کی وجہ نہیں بنی کہ ان کو نقصان ہوا. یہ بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے بھی. لیکن نذیر صاحب وہ اڈے تو کئی سالوں سے ہیں.
اب تو ایران اسپیسیفک تو کبھی بھی نہیں تھے وہ اڈے. سر اڈے جو اب دیے گئے تھے, اب آپ کے سوال کو میں یعنی وہ تو پہلے ایڈریس کر لیتا ہوں, وہ تب 30 دیے 40 گئے تھے 50 سال پرانے سر, نہیں, وہ جب دیے گئے تھے, نہیں 50 سال تو نہیں ہے, جب 10 20 سال تو ہو گئے. جب وہ دیے گئے تھے اس وقت جنگ عراق کی ہو رہی تھی, عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی, کویت کی جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ 80s کی بات ہے, 80s کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جنگ 10 سال تک, 8 سال تک چلی, اور اس جنگ کے جو اثرات ہوئے وہ ان کنٹریز کے اوپر بھی ہوئے, امریکہ کے اوپر بھی ہوئے. اور امریکہ نے یہ اڈے اس وقت بنائے تھے کہ ان کو اس ریجن میں فزیکل پریزنس ہو ان کی, تاکہ جو صورتحال پہلے عراق میں ہوئی, ہاں وہ دوبارہ اگر ہو تو ٹھیک ہے, ایران میں ہوئی اور سیریا میں ہوئی, ٹھیک ہے, تاکہ یہ صورتحال نہ ہو. اور اس کو بھی اب 40-42 سال ہو گئے نا. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے سر, وہ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے. ہاں 10-11 ہزار کلومیٹر ہے دور ہے. جب ہزاروں میل دور ہے تو اس کے پاس دو وہیکلز کہیں آپ اس کو, یا دو راستے ہیں کہ ایک وہ اپنے نیول ایسٹس جو ہیں ان کے وہ کہیں قریب اسٹیشن کر دے, وہ کہیں نہ کہیں قریب لائے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا کہ وہ اس علاقے میں اپنی موجودگی, ملٹری بیس بنا لے اپنے, موجودگی رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو موجودگی رکھنی تھی, دیٹ لیڈ ٹو دی بیس. اچھا یہ اڈے اور جو باقی 700-800 اڈے جو آپ کہتے ہیں وہ پہلے کے بنے ہوئے سر, وہ تو جب سے وہ اس پلان کا حصہ نہیں تھا. وہ تو 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور امریکہ ایک سپر پاور کے طور پہ وہ تو تب سے ہوا. آپ اس کو صرف سپر پاور نہ کہیں, تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیں. اچھا, امریکہ واز دا پیس کیپر آف دا گلوب, آف دا ورلڈ. بالکل آف دا صحیح, ورلڈ. ٹھیک ہے. اٹ واز اے پیس کیپر آف دا ورلڈ اینڈ اے گارنٹر آف پیس, رادر پیس کیپر آف دا ورلڈ. پیس کیپر ایک اچھا لفظ ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو پھر یہ کہ یہ امن تباہ نہ ہوتا, پھر نہ ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دے ور دا پیس کیپر. وہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں ایک نمبردار ہوتا ہے, جیسے شہر کا پولیس چیف ہوتا ہے, کوتوال ہوتا ہے, شہر کوتوال ہوتا ہے. تو اب چونکہ آلموسٹ 80 سال گزر رہے ہیں, تو امریکہ کی وہ جو پیس کیپنگ کیپیسٹی تھی میاں صاحب, وہ کم ہوئی ہے, وہ ڈیگریڈ ہوئی ہے. اور ایک نمبر 2, باوجود جنگوں کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں, ایک تو وہ کیپیسٹی ڈیگریڈ ہوئی ہے. نمبر 2, امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی ڈیگریڈ ہوئی ہے. اگر امریکہ وہی جذبہ, وہی طریقہ رکھتا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھا, جب UN بنا, جب UN سیکورٹی کاؤنسل بنی, جب WHO بنا, جب WTO بنا, جب IMF بنا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے وہ اپنے رنگ, ان کو اپنے رنگ میں رنگا, آسان زبان میں انہوں نے ان اداروں کو اپنے رنگ میں رنگا, میں نا اپنے لحاظ سے بنائے اور اپنے فائدے کے لیے بنائے. لیکن اس میں باقیوں کا بھی فائدہ تھا. مثال طور پہ ڈی کالونائزیشن بھی امریکہ کی وجہ سے ہوئی. اگر وہ شاید جنگ نہ ہوتی, امریکہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پیس کیپر کا لیڈ رول نہ ادا کرتا, تو شاید ڈی کالونائزیشن بھی نہ ہوتی. تو لہٰذا جہاں کریڈٹ ڈیو ہے, اٹ مسٹ بی گیون ٹو امریکہ, کہ ان کا جو فور فادرز تھے ان کے بڑے نوبل ڈریمز تھے. دے وانٹیڈ ٹو میک دس ورلڈ ان دیئر اون تھنکنگ, in their own way, in their own thinking. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کے اندر کہ وہ پوری گلوب کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھال لے. اچھا جناب, اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی جا رہے ہیں بریک پہ. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں, شروع کریں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جی نذیر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ اب افغانستان کا بھی ایشو بین اس کے ساتھ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں. یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ کسی طرح؟ سر یہ بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان ملک جن کی لوکیشن اہم ہے ایران کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, لیکن اس کا وجود جو ہے نہ وہ ایران کو راحت دیتا ہے نہ وہ پاکستان کو راحت دے رہا ہے. میں تو کہتا ہوں وہاں سے ہمیں کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی آئی, افغانستان سے ٹھنڈی نہیں آئی.
ایک اب اگر یہی ایران کی جنگ جو ان کی بس میں بھی نہیں ہے، ان کے اوپر امپوز کی گئی امپوز ہوگی، ٹھیک ہے، اٹ واز ناٹ اسٹارٹڈ بائی دیم، اٹ واز اسٹارٹڈ بائی اسرائیل، اٹ واز ٹھیک ہے۔ اسٹارٹڈ بائی امریکہ۔ اب اگر جس طرح پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اگر افغانستان بھی کھڑا ہوتا تو بڑا فرق پڑتا۔ اب یہاں خبریں یہاں تک آئی ہیں کہ افغان کچھ لوگوں نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہمیں فنانشل سپورٹ دی جائے اور ہمیں ویپن دیے جائیں تو ہم ایران کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ تو کتنی بدقسمتی اسرائیل کے خلاف، کتنی بدقسمتی، اسرائیل کے خلاف یا ایران کے ایران خلاف؟ کے خلاف، ایران کے خلاف، ایران کے خلاف، اچھا، افغانستان کے لوگوں نے، ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے جن کی ثقافت بذات خود پرشین کلچر سے متاثر ہے۔ ہے، وہاں تو زبان جو دھری بولی جاتی ہے وہ ہے ہی فارسی کا ہی ایک ڈائلیکٹ کا، ایک ورژن ہے، پرشین ڈائلیکٹ، ایک اس کا ورژن، جی، اپارٹ فرام زبان باقی بھی۔ ہاں اور پاکستان کے ہاں، context زبان میں بھی، کلچر کو بھی کرتی ہے اور نا، پاکستان زبان کے کانٹیکس میں بھی اگر یہی افغانستان ایک فرینڈلی کنٹری ہوتا، ایک مثبت فورس ہوتی، جیسے کہ پازیٹیو فورس جس کو کہتے ہیں، اگر یہ پازیٹیو فورس ہوتی تو پاکستان اور بھی کنسنٹریشن کے ساتھ مسائل کو ڈیل کر مسائل سکتا، کو ڈیل کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ نہ دیکھنا پڑتا کہ افغانستان کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح بات، اور یہ اس لیے اہم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر تیسری بات، افغانستان ہندوستان کو اور اسرائیل کو اپنا اسپیس دیے ہوئے ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا پچھلے سال، اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے سال مئی کا کہ یہ حرکت انہوں نے کی ہے، یہ حرکت کی ہے انہوں نے، اور بڑی غلط حرکت کی ہے۔ اس لیے اب ہمیں ہندوستان پہ بھی نظر رکھنی پڑ رہی ہے اور افغانستان پہ بھی نظر رکھنی پڑ رہی ہے، اور پھر ہم اپنا مثبت رول جو ہے ایز اے ہوسٹ اس جنگ کو ختم کرنے کے، اور جسے کہتے ہیں کہ امن کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان تو پیوٹ بنا ہوا ہے کہ ہمارے سارے، میں کہوں گا خوش قسمتی ہے ہماری، ہاں، اور کریڈٹ گوز ٹو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں کہ ترکی بھی آپ کے ساتھ ہے، جی، سعودی عرب بھی ساتھ ہے، چائنا بھی ساتھ ہے، ایجپٹ بھی ساتھ ہے، ایجپٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کنٹری اور بھی بہت سے ہیں جو عین ممکن ہے کہ ظاہری طور کے اوپر چپ ہوں، لیکن وہ اندرونی طور کے اوپر انڈورس کر رہے ہوں ہمارے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، درست، آپ امن کریں۔ سر، امن قائم کرنا تو پیغمبروں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے امن ہو، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی مذہب آئے ہیں، چاہے وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں، ان سب نے ایک ہی میسج تھا، امن امن اور امن، اس کے لیے اوپر۔ تو یہ میں کہوں گا افغانستان کی قیادت کو کہ آپ عقل کے ناخن لیں، اپنے آپ کو امت سے علیحدہ نہ کریں، چند ڈالروں کے لیے یا جھوٹے وعدوں کے لیے آپ پاکستان کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں، ایران کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میں دیکھا آپ کے ذہن میں تھوڑی سی یہ تھا، شک تھا کہ افغانستان یہ کام کر رہا ہے۔ جب پچھلے سال جون کی جنگ ہوئی میاں صاحب، جی، تو اس میں جاسوسی کون کر رہا تھا؟ افغانستان ہی کر رہے تھے، افغانستان ہی کر رہے تھے، یہاں تک کر رہے تھے کہ یہ رپورٹس ویسٹرن میڈیا کی ہیں اور ویسٹرن اسکالرس کی ہیں۔ صرف وہ نہیں ہیں سر، وہ رپورٹس ہیں جو ایکس CIA کے امپلائیز تھے، جی جی جی، ان کی رپورٹس ہیں کہ یہ $100 لے کر، جی جی، $200 لے کر ایرانی جنرلز کی جاسوسی کرتے تھے، جی بالکل۔ اور ریئل ٹائم انفارمیشن نہیں، میں نے یہاں ایک ایرانی اسکالر کو انٹرویو کیا تھا انگلش میں، ہاں، ظاہر ان کو اردو پہ تو عبور نہیں تھا، اس لیے میں انہوں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ چیزیں۔ میں اس لیے اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری قوم کو بھی یہ سمجھ ہو، ہماری لیڈرشپ کو تو پتہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے میڈیا کو، ہماری قوم کو بھی پتہ ہو کہ یہ ایک گندا رول انہوں نے ادا کیا تھا پچھلے سال جو جون کی جنگ ہوئی تھی، جی جی، اسرائیل کی اور ایران کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ جون کو گزرے کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ 8 مہینے ہوئے جی، ہیں، تو کیا یہ 8 مہینوں میں مسلمان ہو گئے ہیں یا یہ کیا نام ہے پیغمبر بن گئے ہیں امن کے؟ نہیں ہے، نو، اس وقت بھی ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمیں خدشہ ہے
संजीदगी से मैं ये कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान इज़राइल और हिंदुस्तान को स्पेस भी दे रहा है और सहूलतकारी भी कर रहा है, इसलिए हमें एज ए पाकिस्तानी ये भी ज़हन में रखना चाहिए। अब आगे बात कि इसमें चाइना का और रशिया का क्या रोल है। हाँ, ये अहम रोल है, ये बड़ा है। क्योंकि चाइना एक उभरती हुई ताकत है, वो ईरान का भी पड़ोसी है, हमारा भी पड़ोसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी कंट्री का भी पड़ोसी है। रशिया आपको इल्म है कि वो ड्यूरेंट लाइन तक आ गया था जी बिल्कुल, आज से कुछ साल पहले, और पिछले सदियों से उनका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में है। हमेशा और रहा है। हमारा ताल्लुक जो है वो भी सेंट्रल एशिया से जज्बाती भी है, सकाफती भी है, मजहबी भी है, ज़ुबान का भी है, क्विज़न और डीएनए का भी है, डीएनए का, एथनिक भी है, एथनिक भी, एथनिक भी। डीएनए का, डीएनए बिल्कुल सही है, डीएनए का भी है, तो यानी कॉमन एंसेस्ट्री भी है हमारा। हर लिहाज से है। अब हमने इकट्ठे ही रहना है, इकट्ठे ही उभरना है, और इसलिए ज़रूरी है अब आइंदा देखना ये होगा कि जो अगर खुदा न खास्ता ज़मीनी जंग हुई तो बहुत नुकसान होगा। इसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये होगी कि चूँकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, चाहे वो एनर्जी की सप्लाई चेन थी या फूड की सप्लाई चेन थी, वो होगी है, बहुत बैडली डिसरप्ट, दोनों डिस्टर्ब हो गई हैं। अब दुनिया के ऊपर एक मुल्क की वजह से, एक मुल्क जिसका नाम इजराइल है और एक आदमी जिसका नाम नेतन्याहू है, इन दोनों को बचाने के लिए अमेरिका जैसी जिसका हमने पहले बहुत अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया, बेनिवोलेंट पावर जो थी, जो दुनिया में पीस मिलिग्नेंट पावर बन गई, अब मिलिग्नेंट पावर बन गई है, और वो इन वेरी अनफॉर्चुनेट ये लम्हा फिक्रिया है अमेरिकन अवाम के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अच्छा, आपने अमेरिका में भी सर्व किया, हर जगह जाते रहे। ये अमेरिका का जो स्ट्रक्चरल पूरा सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, उसमें आफ्टर ऑल एक पूरा नीचे से भी इनपुट जाता है, अदारों का भी आता है, तो डिसीजन मेकिंग एक वन मैन शो तो फिर भी नहीं होता। नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ थोड़ा सा जरा इस लोग चाहेंगे, अर्ज करता हूँ, ये सर मेरा व्यू नहीं है, मैं उस व्यू को ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए। हाँ। उनका कहना ये है कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिटीरियोरेशन आई है। हाँ, ये पॉइंट में जा रहा था, कोई क्लैरिटी आए जरा। अच्छा, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिटीरियोरेशन आई है, डिग्रेडेशन हुई है, तभी ये सूरत हाल देख रहे हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर डिग्रेडेशन हुई है, ठीक है। अमेरिकन जो साइकी है उसके ऊपर असर हुआ है कि इजराइल लॉबी, जिसको आपको पता है कि AIPC अमेरिका इजराइल क्या वो पब्लिक रिलेशंस की बॉडी है, आम जुबान में सब उसको कहते हैं AIPC, कि वो इजराइल लॉबी है। ठीक है सर, लॉबी के साथ साथ अमेरिका के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज़ भी हैं, जैसे फ्री मैसन है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। फ्री मैसन इस वक्त एक्टिव है, जिस तरह बाकी दुनिया में पहले एक्टिव थी, पहले पाकिस्तान में भी थी, बाद में लाहौर में भी, लाहौर में आई हैव सीन दैट प्लेस। और अभी भी वो जो वापडा हाउस है उसके सामने एक बिल्डिंग है। नहीं, वो बिल्डिंग आजकल वजीर आला का ऑफिस है, वजीर आला पंजाब का। मुझे नहीं, आई विजिटेड दैट ऑफिस मेनी टाइम्स, मुझे क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन में रहता था। फ्री मैसन, मैंने जाके इस गौर से देखा कि फ्री मैसन यहाँ क्या होता था। बड़े बड़े हॉल हैं, नीचे तक भी हैं, बड़ा उसमें एक ग्रेंजर सा भी है, वो फ्री मैसन लॉज कहा गया, फ्री मैसन्स लॉज। तो ये जो और पंजाब के लोगों से जादू घर कहते थे, यहाँ पे जादू होता है। दुनिया डरती थी, दुनिया घबराती थी, ये इम्प्रेशन था उसका। ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं जी है। तो अब जो हम जिस तरफ बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर डिग्रेडेशन हुई है, डिटीरियोरेशन आई है, ब्यूरोक्रेसी, आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, जी मैं ये कहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल डिके हुआ है। हाँ, ये पॉलिटिक्स का बड़ा अच्छा आपने डिके हुआ है। और जिस जो फाउंडिंग फादर्स ने, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे अमेरिका के, वो उससे दूर होते जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेंथ, ये उनका एक पूरा सेफ्टी वाल्व्स थे,
بالکل ایروڈ ہو گئے نا، ایروڈ ہو ڈکے ہے یہ، ایروڈ ڈکے ہو گئے، یہ بالکل ڈکے ہے. ڈکے ہے، صحیح بات ہے. اور اب چونکہ وہاں ڈکے ہے اور وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، دنیا میں بھی امبیلنس ہو گیا. اب وہ اس کے جو برے اثرات ہیں وہ دنیا کے اوپر بالکل ظاہر ہو رہے ہیں عدم توازن کا شکار. کہ اتنا بڑا کنٹری جس کا اتنا بڑا ڈریم تھا، لبرٹی، فریڈم، فریڈم. یہ دو ان کے اور امریکن ایکسیپشنلزم کہا کرتے تھے ہاں کہ امریکہ تو ایک ایکسیپشنل پاور ہے. اور پھر یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہمارے ٹرمپ صاحب، یہ لے کر آئے تھے میک امریکہ گریٹ گریٹ اگین، میگا جسے اور کہتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ جو پیغمبر آف پیس تھے، امن کے، کہ میں آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف پیس، وہ 1 سال کے اندر اندر اسرائیل نے اور نتن یاہو نے ان کا میں کہوں گا ستیہ ناش مار دیا. ہاں جی، بالکل. یہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ نمائندگی کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی ڈکے ہو رہی ڈکے ہو رہی ہے. وہ انسٹیٹیوشن ڈکے ہو رہے ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ ڈکے ہو رہی ہے. وہ اپنے اس جو بنیادی فاؤنڈیشن، بنیادی پرنسپلز تھے ہاں ان سے اس سے دور ہٹتے ہیں. دور ہوگی. تو میاں صاحب یہ قدرت کا اصول ہے، جب آپ اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹتے ہو تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ٹکر. اچھا چلیں، آپ وہ چائنا اور رشیا کی بھی بات کر رہے تھے، اسی کی طرف کنٹیکسٹ میں. ہاں جی آ گیا میں. ٹھیک ہے. وجہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہی کہ جب آپ اسے ہٹتے ہو تو پھر نیچر کا اصول یہ بڑا سمپل ہے، اونلی the fittest and the fairest survive. سروائیو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فٹسٹ کا سروائیول، یہ ڈارون کی تھیوری ہے. ہاں آپ اس کے اندر اس کو بھی لائیں کہ دا فیئرسٹ ول سروائیو. لیکن میں نے اس میں کالم لکھا تھا دی سروائیول آف دا شریوڈسٹ. کسی زبان نے چلیں بہرحال یہ میکیویلین تھا میاں صاحب. میں کہہ رہا تھا کہ آج کل شریوڈ کا دور ہے. میاں صاحب یہ آپ کا یہ میرا میکیویلین سٹائل، سر میں اس کو ٹائٹل دیتا ہوں، لیکن وہ پبلش ہو گیا تھا. دیٹ واز اے میکیویلین تھا. دیٹ واز پبلشڈ ان اے بگ وے. آپ چلیں ایسے بہرحال، کریں، اس کو ریوائز کریں. لیکن میں نے ڈونٹ کیا تھا. اچھا بہرحال آپ چلیں آگے. وہ جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو امن کرنے والے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اٹ از دی سروائیول آف دا فیئرسٹ. مقدس ہیں وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں. اس وقت فیئرسٹ، صحیح، میں دوبارہ کہوں گا فیئرسٹ، جسٹس. جسٹس. اب چائنا جو ہے ہم اس کو لے آتے ہیں. چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہے شی جن پنگ، سلوٹ ٹو ہم. انہوں نے جو 4-5 بڑے انیشیٹو لانچ کیے ہیں اس میں اور ان کی جو فلاسفی ہے کہ وی رائز ٹوگیدر. ہاں، شیئرڈ پراسپیرٹی، شیئرڈ پراسپیرٹی، سب مل کے ہم گرو کریں. سویلائزیشنل ڈائلاگ، ون 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 سب کے لیے، پراسپیرٹی فار آل. اور دیکھیں یہ وہ پرنسپل تھے جو آج سے 250 سال پہلے امریکن فاؤنڈنگ فادرس نے اپنے لیے چنے تھے. ٹھیک. اب میں اس لیے عرض کیا ود اپالوجی کہ امریکہ اپنی اس فلاسفی سے ہٹ گیا ہے. اب یہ آگے ہم رشیا کو بھی لے آتے ہیں. رشیا ایک بہت ہی ٹراما سے گزرا ہے پچھلے 30 سالوں میں، جب ان کی پوری امپائر USSR ڈیزالو ہوئی اور وہ میں بھی ان نیچرل تھی جو بھی تھی. یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے اس کو بھی. تو اب رشیا اور چائنا اور ایران اور پاکستان اور ٹرکی اور سعودی عرب اور ایجپٹ اور وہ لوگ جو سائلنٹ ہیں، یہ سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ امن ہو، تاکہ 8 بلین لوگ 2 لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ. اسرائیل اور امریکہ، یہ 2 اینٹیٹیز ہیں، 4 ہو گئی ٹوٹل. 4 اینٹیٹیز نے 8 ارب لوگوں کو پریشان کیا ہے. آپ بتائیے 21 سینچری میں جہاں پر امریکن اسکالرس نے لکھا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم ہمارے پاس 3 منٹ 4 شیئر منٹ کرتے ہیں. سر وہی امریکن اسکالر تھے جنہوں نے لکھا تھا اینڈ آف ہسٹری اینڈ برتھ آف اے نیو مین. اس کا مقصد تھا کہ جو ویسٹ کی سویلائزیشن ہے، ان کا جو لبرل ڈیموکریٹک سسٹم اور فری مارکیٹ اکانومی یہ کامیاب ہو چکی ہے. دنیا کے لیے اب اس سے بہتر سسٹم نہیں آ سکتا. 25 سالوں میں
وہ جو دعویٰ تھا ان کا اب آپ کے سامنے پڑا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غلط فیصلہ، نتن یاہو کی چالاکی، اسرائیل کا ایک ایکسپینشنسٹ پروگرام جو جھوٹ پہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ ہمیں ببلیکل کلیم، ہاں ہمیں پرومس لینڈ ہے، کوئی ببلیکل پرومس نہیں ہے اس کے اندر۔ میں نے بہت کرسچن کو سنا ہے جو کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کوئی ایسی پرومس نہیں کہ ہے۔ ایسی پرومس ہوئی ہو۔ یہ اوور سینچریز ڈسٹورشن ہے اپنے ٹیریٹوریل گین کے لیے۔ چلے ہم آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ 8 ارب لوگ انرجی کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے پریشان ہیں۔ اب ایک اور پریشانی آئے گی جب یہ گیس نہیں ہوگی، فاسل فیولز نہیں ہوں گے تو فرٹیلائزر نہیں بنیں گے۔ جب فرٹیلائزر نہیں بنیں گے تو جو کراپس ہیں، جو فوڈ فصلیں سیکیورٹی خطرے میں وہ چلی بہتر جائے نہیں گی، ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کو فوڈ انسیکیورٹی آئے گی، آئے گی، بالکل آئے گی، فزیکل انسیکیورٹی آئے گی، جو انفراسٹرکچر کے لاسز ہوئے ہیں جی جی جی، بلینز، اٹ میں گو انٹو ٹریلینز، Trillions، ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اس کو ہاں، ذرا اب اچھے طریقے سے لہٰذا وائنڈ اپ کر لیں۔ میں کہوں گا کہ سارے پاکستانی، پوری دنیا کے امن پسند لوگ مل کے یہ اللہ سے دعا بھی کریں، کیونکہ خدا سب کا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، دیر از اے ون گاڈ، بالکل رب العالمین، رب العالمین، whether you like it or not, بالکل سب whether کا، you accept it or not, سب کا رب کائنات ہے وہ، this is what it is، جی بالکل، کہ وہ کریں تاکہ امن ہو، 8 ارب لوگ اس پریشانی سے باہر نکلیں صحیح، اور اپنی ایک نارمل لائف شروع کریں۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان کی ہم بات کر رہے تھے، ان کا تو ستیہ ناش ہو گیا۔ صحیح، وہاں پر ایک میں نے اس کو آپ وائنڈ اپ کر دیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی۔ تھوڑا سا لطیفہ، ایک میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ دیکھیں ہم گیس اور سلنڈر چلاتے تھے، آپ مٹی کے جو چولہے پہ آ گئے ہیں۔ این ممکن ہے کہ کل ہم جنگل میں چلے جائیں اور کپڑے اتار کے پتے پہن کے ہالا لولا شروع کریں۔ چلیں، بہت شکریہ جناب، بڑے پلیزنٹ نوٹ میں پروگرام کنکلوڈ ہوا اپنا، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس میں یہ ہے کہ امن جو ہے وہ امن میں ہی سلامتی ہے دنیا کی۔ 8 ارب لوگ پریشان ہیں 2 لوگوں کے رویوں کی وجہ سے۔ پاکستان کو اور دنیا کے تمام ممالک جو امن کے صحیح معنی میں خواہاں ہیں، ان سب کو مل کے ان ایفرٹس کو بولسٹر کرنا ہے تاکہ امن، پائیدار امن آئے اور یہ جو گریونسز ہیں یہ ریزالو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔